بہت دیکھو بھائی کثرت سے سوالات آ رہے ہیں. ہم یہ آخری مرتبہ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات نہیں کریں گے. غزوہ ہند کے بارے میں کہ غزوہ ہند اب شروع ہو گیا ہے. پھر ان کا دعویٰ ہے غزوہ ہند 6 سال رہے گا. پھر ان کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان کے جو حکمران ہیں انہیں زنجیریں ڈال کر لے آئیں گے اور ذبح کر دیں گے، اور کچھ ان میں سے اسلام قبول کر لیں گے. یہ اتنی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں، اتنی مرتبہ، اور جس کو دیکھو غزوہ ہند کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ غزوہ ہند کب ہوگا اور اس میں جا کر ہم لوگ کیسے شرکت کریں. غزوہ ہند کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں 4-5 روایات آتی ہیں، اور وہ نچڑ کے ساری 2 روایات ہو جاتی ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ فرمایا ہے نسائی کی روایت میں کہ غزوہ ہند ہوگا اور ہندوستان پہ جو لوگ حملہ کریں گے وہ بخشے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس غزوے میں شرکت کروں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں وہ شخص ہوں گا جو غازی ہے، اور شہید ہو گیا تو اللہ کے یہاں بخشا جائے. اور انہوں نے اس حدیث کو کسی کو سنایا بھی، اور انہوں نے دعا بھی مانگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے یہ خوشی کا اظہار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. ایک تو روایت یہ ہے جس کو بہت زیادہ یہ لوگ نقل کرتے ہیں. دوسری روایت یہ آتی ہے جس کو یہ کہتے ہیں حافظ نعیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں غزوہ ہوگا، اور جو لوگ اس شخص پہ حملہ کریں گے وہ بخشے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنے اس حملے سے فارغ ہوں گے اور ہندوستان کے حکمرانوں کو گرفتار کر لیں گے تو انہیں خبر آئے گی کہ شام میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا. اور اسی میں یہ آتا ہے کہ وہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جائیں. یہ جو دوسری روایت ہے نا، اس کو تو محدثین نے مانا نہیں. محدثین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ سب واہیات چیزیں. وہ ایک اس پہلی روایت پر بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلا حملہ جو ہندوستان پر کیا ہے وہ بخشے ہوئے ہیں. یہ کون؟ آپ جائیے کتابیں کھولیے، خود پڑھو نا یار، خود کیا مشکل ہے تمہیں. ریسرچ کریں. جتنے بھی اس حدیث کی تشریح میں گئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا جامع آدمی کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. بھئی ایک وقت تفسیر لکھی، حدیث پہ محنت کی، تاریخ پہ محنت کی، فقہ پہ محنت کی. شافعی فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے. یہ سارے علوم اللہ نے جمع فرما دیے تھے. البدایہ والنہایہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے عنوان یہ باندھا ہے اس پہ ہندوستان کے غزوات کے متعلق، اور وہ کہتے ہیں قد غزا المسلمون الہند، مسلمانوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا سنۃ 44 فی امارت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہندوستان پر حملہ کیا گیا تھا 44 ہجری میں. 12 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. 24 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. 6 سال سیدنا علی اور حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے. تقریباً 30 سال یہ پورے ہو گئے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چلی ہے کوئی 20 سال. تو 30 اور 14 44 ہو گئے. اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ہندوستان پہ حملہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں فجرت ہونا کا امور، وہاں پر بہت چیزیں پیش آئی ہیں. فذکرناہا مبسوطہ، میں نے اسے بڑی تفصیل سے تاریخ میں ذکر کیا ہے. وقد غزاہا، اور ہندوستان میں حملے کے لیے ملک الکبیر، بہت بڑے بادشاہ، السعید جو بہت نیک بخت تھے، بہت نیک آدمی تھے، محمود بن سبکتگین
سلطان محمود غزنوی جو سبکتگین کے بیٹے تھے، صاحب بلاد غزنہ، غزنہ جن کا دارالحکومت تھا غزنی، وما والاہا، اور غزنی کے گرد و پیش کے علاقے بھی انہی کے تھے، فی حدود 400 ہجری کے قریب انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے بہت سے کام کیے، وہ امورم مشکورہ، اور انہوں نے کئی ایسے کام کیے جن پہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، وکسر الصنم العظم، اور انہوں نے بہت بڑے بت کو توڑ دیا تھا، المسمى بسومنات، سومنات کا بت جسے کہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے تلواریں لی، سیوف، ورجع الی بلادہ، اور وہ واپس پلٹے ہیں اپنے وطن غزنی کو، سالمن غانمن، بڑی سلامتی کے ساتھ یہ لشکر واپس آیا ہے، اور غنیمت کا مال انہوں نے لیا ہے، اور اس وقت حالانکہ جنگ کر رہے تھے بنو امیہ بھی، لیکن وہ سندھ اور چین وغیرہ کے علاقوں میں تھے۔ یہ صحرا جو پہلی جنگ کا ہے کہ یہ لوگ کہاں گئے، کون سا حملہ کس نے کیا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی کا یہ پہلا حملہ تھا جو ہندوستان پہ ہوا، یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں، یہ بشارت ان کے حق میں جاتی ہے، اور بس۔ دوسرے مورخین جنہوں نے ہندوستان پہ حملے کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں وہ حملہ ہے جو محمد بن قاسم نے سب سے پہلے کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ آئیں، محمد بن قاسم سے پہلے کچھ اکا دکا مار کے ہوئے ہیں، مگر باقاعدہ اسلامی حکومت کا کسی فوج کو بھیجنا اور ہندوستان پہ حملہ یہ اس زمانے میں ہوا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی مان لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے یہ جو آخری زمانے کا قصہ ہے کہ اس میں پھر سے کبھی ہندوستان پہ حملہ ہوگا، اول تو حافظ نعیم رحمۃ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، فقہا محدثین اسے ہی نہیں مانتے، اور بالفرض مان بھی لی جائے، بالفرض مان بھی لی جائے، تو جب یہ حدیث تحریر کرتے ہیں تو نسائی کے شراح، حدیث کے شارحین، وہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ مدعی تد۔ مدعی تد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بی بی سی، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، جیسے MBBS، اس طرح کا ایک مخفف بنا لیتے ہیں تاکہ پورا لفظ بولنے کی بجائے وہ یاد رہے، JT، جہانگیر ترین، JK وغیرہ وغیرہ، اس طرح نام بھی امریکنز بہت بولتے ہیں ایسے۔ اسی طرح مسلمان جو تھے اتنی لمبی بات کرنے کے بجائے کہتے تھے، صرف ایک لفظ بولتے تھے کہ مدعی تک۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہندوستان پہ کبھی ایسا حملہ ہوگا بھی اور وہاں کے بادشاہوں کو، راجواڑوں کو گرفتار کر کے تم لاؤ گے بھی، تو مدعی تد کا زمانہ ہے۔ مدعی تد کا مطلب یہ کہ میم سے مراد مہدی، حضرت مہدی آئیں گے، اور حضرت مہدی کا آنا میم، یہ تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت قیامت کی بڑی علامات تقریباً شروع ہوں۔ ابھی تک قیامت کی بڑی علامات شروع نہیں، ہماری صدی میں بھی قیامت کی بڑی علامات شروع نہیں ہوئی۔ بہت لوگوں نے تمنا کا اظہار کیا ہے، بہت لوگوں نے کہا کہ اب حضرت مہدی آنے والے ہیں۔ آج سے 700 سال پہلے جب اسپین سے مسلمان نکالے جا رہے تھے تو اسپین کے صوفیاء خانقاہوں کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، شاید مہدی آ رہے ہیں، مہدی آ رہے ہیں۔ کدھر سے مہدی نے ابھی آ جانا ہے حضرت، ابھی بڑا دور پڑا۔ وحید الدین وحید الزماں لغات الحدیث انہوں نے کتاب لکھی ہے، اصل میں تو انہوں نے ترجمہ کیا ابن اسیر کا ہی۔ لغات الحدیث میں انہوں نے کئی جگہ اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ حضرت مہدی آ جائیں، حضرت مہدی آئیں گے اور یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہوگا۔ مدعی دال آ گیا تو دال کا مطلب ہے کہ میم سے مہدی، مہدی کے بعد ظہور ہوگا دجال کا، دال انہوں نے وہاں سے لیا۔ دجال کے ظہور کے بعد عین آ گیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے۔ چوتھی علامت وہ
یا سے مراد یاجوج اور ماجوج، مہدی، دجال، عیسیٰ اور یاجوج اور ماجوج، یہ چاروں کام واقع ہو جائیں گے۔ اور تد کا مطلب ہے توئے سے طلوع آفتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے قرب میں یہ ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور دال سے مراد دابۃ الارض۔ قرآن میں آیا 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قیامت کے قرب میں زمین سے ایک جانور ظاہر ہوگا لوگوں، اور وہ اللہ نے خود کہا یکلمہم، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وہ جانور عجیب و غریب چیز ہوگی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل میں اس جگہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں سے وہ جانور نکلے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ وہ کہتے تھے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی اس وقت جا کر ہندوستان کے، اگر اس حدیث کو مان لیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ سب کچھ سچ ہے، ان میں سے ایک علامت بھی ظاہر ہوئی ہے جو تم غزوہ ہند کے پیچھے پڑے ہوئے، اور غزوہ ہند ہی رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا پڑھنے کو۔ جھوٹ بکتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ 100% یقین ہے، ہمیں غیرت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیوں یار ان کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہو؟ میں سیاسی اغراض و مقاصد، ہندوستان کے خلاف اب 10 باتیں کریں، دشمن جانے، حملے کریں، جو آپ کا جی چاہے کریں، اس مذہب میں دخل نہ دیں یار، اس دین کو خدا کا واسطہ ہے اس جھوٹ کا مرتکب نہ کریں۔ یہ دین، اس کی حفاظت کسی کی تو ذمہ داری ہونی ہے نا۔ ملک کی حفاظت نہ کریں تو غدار قرار پائیں، اور دین کی حفاظت نہ کریں اس کے باوجود علامہ اور مولوی اور جنتی اور خاتمہ بالخیر، کیوں بھائی؟ اسی مت کرو ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں فرمائی پاکستان کے لیے، یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں یار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑی ہے پاکستان کے لیے دعا کری؟ 27 رمضان کو اور تھوڑے دنیا میں کام ہوئے ہیں جو ایک پاکستان کا بننا تھا۔ محض ان لوگوں کے ایجنڈے اور پراپوگنڈے جو سیاسی مقاصد کے لیے خدا کے دین کو استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پبلک کو بے وقوف بناؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی پاکستان کے لیے، خواب میں دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر تشریف لائے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ آپ سے عرض کریں، کوئی ایک تحریک جی چاہتا ہے آپ کو کبھی سنائیں کہ اس آخری 300 سال میں، آج سے آخری سے بڑا پیچھے چلے جائیں، عالم اسلام میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنی جماعتیں اٹھی ہیں، حتیٰ کہ ان میں جو کافروں کی جماعتیں بھی اٹھی ہیں، انہوں نے اسی مذہب کا سہارا لے کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ جی چاہتا ہے کہ کبھی 15-20 تو ایسے ہی گن دیتے ہیں۔ تحریک خلافت نہیں اٹھی، اخوان المسلمین نہیں اٹھے اسلام کے غلبے کے لیے، جماعت اسلامی نہیں اٹھی، تبلیغی جماعت نہیں آئی، انڈونیشیا میں تحریک نہیں اٹھی، شام میں نہیں تحریک اٹھی، مراکش میں نہیں اٹھی۔ ہم ان تحریکات کا نام لیں، پوری تاریخ ہے 300 سال میں کتنی فرائضی تحریک نہیں اٹھی۔ فرائضی تحریک کہاں اٹھی تھی؟ بنگال میں۔ نیل جو کپڑوں میں لگاتے ہیں، نیل کی تحریک نہیں اٹھی تھی؟ سنوسی لیبیا میں نہیں اٹھے؟ ترک نہیں اٹھے؟ کتنی تحریکیں کہو ہم نام لیں۔ یہ اللہ کو مانیے یار، جا کے پڑھیے، کوئی ایک تحریک ان میں ایسی نہیں ہے جس میں مذہب پہ جھوٹ نہ بولا گیا ہو۔ میں ایک آپ کو واضح جھوٹ بتاؤں، یہ سب کے سب جھوٹے یہ لکھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بالکل تم غالب آؤ۔ سنوسی مشائخ بھی یہی لکھتے تھے کہ لڑو اللہ کے راستے میں، مرو، جہاد کرو، اور دیکھو یہ لیبیا اسلام کا گہوارہ بنے گا۔ اخوان المسلمین والوں کو بھی خواب آتے تھے، جماعت اسلامی کو بھی بڑے خواب آئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کشمیر میں خواب آ گیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھیا ابو جہل کو عالم بیداری میں نظر آتے تھے، یہ بات غور سے سنو، ابو جہل کو عالم بیداری میں نظر آتے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ مودی کو خواب میں نظر آتے کہ کیا کر رہے ہو، تو کوئی بات ہے؟
جنرل قمر باجوہ کو خواب میں آتے کہ جاؤ بھی کچھ کرو. مانا آپ کو خواب آیا، میں اس خواب کا یہ حصہ لینا ہے کہ لوگوں کو، پبلک کو بے وقوف بناؤ، لوگ دھاڑے مار مار کے روئیں اور ان احادیث پہ، ان چیزوں پہ اعتبار کریں. خواب سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی ایک تحریک کامیاب ہوئی ہے؟ ایک تحریک. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو خواب میں آیا، فرمایا تبلیغی جماعت میں جاؤ. بھئی آپ تبلیغ میں جانے نہ جانے کا فیصلہ کریں، 1000 بار کریں. اللہ کا شکر ہے تبلیغ سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کو ہدایت ملی ہے. آپ اپنے شعور کی بنیاد پہ کیجئے، چھوڑ دیجئے خواب. آپ علم کی بنیاد پہ کیجئے، اپنی تمنا، اپنی خواہش کی بنیاد پہ کیجئے، آپ اسلام کے درد میں کیجئے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ. یہ کیوں کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ اگر سٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے تو بتاؤں پھر اہل تشیع کی کتابیں جن میں جا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں کہا کہ شیعہ ہو جاؤ، اہل سنہ تباہ ہونے والے. 2 مثالیں ہو گئیں. احمد رضا خان صاحب نے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور فرمایا ہے اس بات پر کہ میں دیوبندیوں کو کافر کہوں اور تمہیں بتاؤں کہ یہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ڈیوٹی لگائی ہے. طاہر القادری صاحب کو بھی خواب میں آئے تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. مرزائیوں نے ایک کتاب لکھی ہے مبشرات، بڑی تلاش تھی، خیر مل گئی. 200 مرزائیوں نے خدا کی قسم کھا کر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا قادیان جاؤ، ہدایت وہاں ہے، مہدی وہاں ہے. کدھر جانا ہے ان خوابوں کو لے کے؟ ہر آدمی خواب دیکھ رہا ہے، ہر آدمی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہم لوگوں کی جان ہے اس میں. سید صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی کہاں تھا؟ خدا کا برگزیدہ بندہ جسے اللہ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے کھجور دی، فرمایا کھاؤ، دوسری دی اور فرمایا ہم اور بھی دیں گے. سید صاحب رحمۃ اللہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کو لکھا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ بخارا تک تمہاری سلطنت پھیلے گی. کیا خواب ہوا؟ اس لیے یہ جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں اور اٹھتی ہیں اور لڑکے تمنا کرتے ہیں، اب یہ عربوں میں چلا ہوا ہے. جتنے عرب یہ بچے ہیں نا جوان ہو رہے نئے نئے، اپنی حکومتوں کے تختے الٹو، سعودیہ میں انقلاب ڈالو، اس میں انقلاب، اس میں انقلاب، اس کے. ہم کہتے ہیں یار تم اہل حدیث ہو. اہل حدیث کا مستند مسلک یہ ہے کہ ہم امام حاکم وقت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ مسلک طے شدہ ہے. کیوں تم اپنے مسلک کو سے ہٹتے اور توڑتے ہو؟ جوان بچے ہیں، پراپوگنڈا ہوا ہے، حکومتوں کو بدلنا ہے، عرب امارات کو بدلنا ہے، مصر کو بدلنا ہے، فلاں کو بدلنا ہے، فلاں کو بدلنا کچھ بھی نہیں. اور اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تھے خواب میں بشارتیں دینے. حنفیہ کا ٹھیٹھ اور سیدھا سادہ مسلک یہ ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف جب وہ ظلم اور کفر پہ مشتمل ہو بغاوت کریں گے، جبکہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہوں. ایک یہ کہ حکومت سے طاقت لینے کی ٹکر ہو، اور دوسرے یہ کہ جب ہم غالب آ جائیں گے تو ہم اس ملک میں پہلے سے بہتر نظام نافذ کر سکیں گے. حنفیہ نے 2 شرائط دی. ان کا اگر یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو لڑ پڑو، ٹکرا جاؤ، نہیں شرائط پوری ہوتی تو چپ کر کے بیٹھو، صبر کرو. کدھر گیا پھر؟ بخارا تو اب تک نہ آیا. یہ صاحب حضوری ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، مان لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ انہیں امیر المومنین بنا دو اور انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنا دو. پھر کدھر گئے؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خواب، یہ مرزائیوں کو بھی آتے رہے، شیعہ کو بھی آتے رہے، دیوبند کو بھی، بریلی کو بھی، تبلیغ کو بھی، اس کو بھی، اخوان المسلمین کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی. ہوا کیا ان خوابوں کا؟ کرائیٹیریا کیا ہے؟ اپنی عقل اور شعور کی کوئی بات نہیں، عقل سے کام نہیں لینا. اس لیے اس قسم کے جتنے خواب ہیں نا آئے ہوں گے، دیکھنے والوں نے دیکھے ہوں گے، یہ سب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جب 71 کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں بھی خواب آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہندوستان تباہ ہو جائے گا
اور یہ ہو جائے گا۔ اندرا گاندھی نے بتا دیا کیسے تباہ ہوتے ہیں۔ پاکستان بنا تھا اس وقت بھی مسلم لیگ والوں کو خواب آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ملک بن رہا ہے جہاں پر میرا دین مکمل طور پہ نافذ ہو جائے گا، کود جاؤ تحریک میں، اور دین نافذ ہو گیا۔ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو یار؟ کیوں عوام کے جذبات سے کھیلتے ہو؟ مصیبت یہ ہے کہ عوام بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پہ ظاہر ہے مسلمان مومن آدمی محبت کی وجہ سے مر مٹتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ اور ہوا کیا پھر 71 میں؟ قوم بھی اتنی زیادہ مردہ ہوئی ہے کہ جنرل نیازی نے اپنی سوانح پڑھو جا کے جنرل نیازی کی، پتہ چلے۔ جنرل نیازی کہتا ہے کہ جب میں واقعہ کے بارڈر سے پاکستان داخل ہوا تو لاہوریوں نے اتنا زبردست استقبال کیا، اتنے تحفے طائف لائے کہ مجھے اپنے گھر میں کمرہ خالی کرنا پڑ گیا۔ جب کمرہ پورا تحفوں سے بھر گیا تو میں نے دالان میں تحفے رکھے۔ یہ قوم تھی اور یہ اس کے لیڈر تھے، یہ تحفے پیش کرنے کے قابل۔ پیر صاحب راستے میں کھڑے ہو گئے، بازو پھیلا دیے۔ جنرل ایوب بھی بے وقوف آدمی، حضرت کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، میں معانقہ کر رہا تھا۔ اچھا صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ملے، ایوب خان کو ساری بشارتیں دیں، اور ایوب خان نے اس کے عوض میں ٹھیک جہاں پنڈی اور سے فیض آباد اور اسلام آباد آپس میں ملتے ہیں، فیض آباد کے قریب 40 کنال جگہ دے دی CDA کی، اور لکھ بھی دیا کہ اس پہ ٹیکس بھی معاف ہے، بجلی کے بل بھی معاف ہیں۔ 40 کنال جگہ حضرت پیر صاحب کو مل گئی، مری کے رہنے والے تھے، پھر اولاد میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اب کروڑوں پتی۔ حافظ آباد کے تھے صدیق صاحب، ان کی ہے ذوق پرواز، یہ کتاب پڑھنا ذرا، پڑھتے تم ہو نہیں یار، کدھر جائیں۔ صدیق صاحب معمولی کلرک کی حیثیت سے اس نے لکھا ہے، میں نے شروع کیا، گاؤں سے نکلا، اور ملٹری اکاؤنٹس میں جو انتہائی عہدہ ہے اس تک پہنچے۔ ہمیں یاد نہیں رہا اس عہدے کا کیا نام ہے، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ جب GHQ کا حساب سامنے آیا انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ایوب صاحب نے 6 گاڑیاں لی ہوئی ہیں، 6 بچے ہیں، ان کے لیے اتنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اور بچے ان کے سارے انہی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، اور سرکار کو ہر مہینہ کرایہ ادا ہوتا ہے اتنا، اور گاڑی کا کرایہ ہے اتنا، اور پچھلے اتنے سال سے یہ گھپلا جاری ہے۔ 17 لاکھ روپے ایوب خان صاحب کے ذمے بنتے ہیں۔ فائل آئی، اوپر گئی، اوپر والوں نے الماری میں رکھ کے ان کا حافظ صاحب آپ نے حق ادا کر دیا، چھٹی کیجئے، پھر بات کریں گے۔ 100 روپے تولہ سونا تھا، 100 روپے، اس سے بھی تھوڑا تھا، حساب کر لو۔ 1.25 ارب روپے کا غبن اور گڑبڑ ایوب خان نے کی۔ سرکار کوئی ہے پوچھنے والا؟ گوہر ایوب صاحبزادے لکھتے ہیں کہ جب میں کراچی میں مجسٹریٹ تھا، جب کراچی میں میری حکومت تھی تو سندھی عورتیں میری بیوی کے سامنے آیا کرتی تھی سر پہ جوتے رکھ کے، ادب کی وجہ سے ڈوب نہ مرے۔ اب اسی کا بیٹا عمر ایوب بھی وزیر ہے۔ کیا ہے سب یہ؟ دین کو استعمال کرتے ہو، مذہب کو استعمال کرتے ہو، کوئی اخلاقیات رہی نہیں، تو غزوہ ہندی کیوں پڑھنا ہے؟ ٹھیک نہیں کرنا اپنے آپ کو، کوئی عقل اور شعور سے ساری ساری رات جاگتے رہنا، دن بھر سوتے رہنا، یہ قوموں کے وتیرے اور طریقے۔ یہ اتنی امت میں وبا پھیل گئی ہے راتوں کو جاگنے کی اور دنوں کو سونے کی، کہ عام طور پہ چھٹی کے دن سنڈے منایا جا رہا ہے اور دوپہر کو اٹھ رہے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے یار؟ اور پوری امت میں وبا پھیلی ہوئی، راتوں کو جاگو، دنوں کو سو، 9 کے بجائے 9:30 آفس آؤ، اور آگے بھی پھر اونگتے رہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ چیزیں نہیں خیال میں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے، بھیا جنہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ انہیں مبارک کرے۔ کسی بھی تحریک، کسی بھی بڑی چیز کی بنیاد کبھی خواب پہ مت رکھنا، بس یہ آخری گزارش۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کہہ گئے ہیں کہ ہندوستان پہ کشمیر کے لیے جہاد کرو۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آنکھوں سے نظر آئے نا یہاں، اور فرمائیں کہ جہاد کرو، تو ہم ہاتھ باندھیں گے کہ اللہ کے رسول معذرت، نہیں جاتے۔ اور ایسے حیا باختہ ہوئے ہیں
ایسے حیا باختہ ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، 1 پاؤ کا بھی ہے، 1.5 پاؤ کا بھی ایٹم بم ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایٹم بم کیا چیز ہوتا ہے؟ بجائے اس کے کہ اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، آپ اٹھیں اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے کہیں کہ آپ اٹامک جو ویپنز ہیں انہیں ختم کریں، دنیا میں جینے دیں انسانوں کو۔ رشیا اور امریکہ نے ایک معاہدے کے تحت 4000 ایٹمی ہتھیار ضائع کیے تھے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی قوت بڑھائیں اور کہیں جناب باقی کو بھی ضائع کریں، انسانوں کو جینے دیں۔ بس 2 تجربوں سے جو دنیا گزر گئی، ناگاساکی اور ہیروشیما میں، بس ہو گئی، اب ہم انسانوں کو جینے دیں۔ اب وہ دور لد گئے، آپ کریں، اس کے بعد ہندوستان کرے، اس کے بعد ہم بھی کر دیں گے، بجائے اس کے کہ یہ موقف اپنایا جائے دھمکیاں کہ ایٹم بم اور ایٹم بم، تم پاؤ کے بنا کے بیٹھے ہو اور اگلا شیر کے بنا کے بیٹھا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کتنی بےہودہ تمنا ہے یہ ایٹمی جنگ ہو جائے، اللہ نہ کرے، ولیعذ باللہ کروڑوں آدمی مارے جائیں یار، بچے مارے جائیں، عورتیں ماری جائیں، دنیا میں بارشیں نہ ہوں، اللہ کا یہ نظام کیسے چلے گا اور کیا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ اللہ سے خیر مانگو، ہم اچھائی کے لیے جدوجہد کریں، ہم اس دنیا کو رہنے کے قابل بنائیں، ہم کافر کو بھی کہیں کہ تمہیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے کا حق ہے، یہ خدا کا دین ہے یار، اس پہ آ جاؤ، نہیں آتا تو اللہ جانے وہ جانے۔ الٹے کام پڑے ہوئے، اسے کوئی غزوہ ہند نہیں ہونا، اور اگر فرض کر لو ایک لمحے کے لیے ہونا بھی ہے، تو وہ وقت آئے گا جب حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کی حدیثیں یاد نہیں ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر سے ایک قوم آئے گی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مذہب جو ہوگا کوئی نہیں، اور ان کے چپٹے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، اور وہ جب اٹھیں گے تو پہلا مقام اس کا بصرہ ہوگا۔ اچھا ایک حدیث کی بات اور سنا دیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا ہندوستان پہ جہاد ہوگا، تو ہم نے اس سے مراد لیا کہ اس سے بصرہ مراد ہے، کیونکہ ہمارے ہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہندوستان سے مراد ہندوستان کی طرف یعنی بصرہ مراد دی جاتی تھی۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ کہاں کھڑے ہو، وہ کہتا ہے فیض آباد، کہتا ہے کہاں، صدر کی طرف کہ اپارا کی طرف، وہ کہتا ہے 0 پوائنٹ کی طرف۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہندوستان سے مراد ہماری بصرہ ہوتی تھی، اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ جو پہلا حملہ کرے گا اس سے ہندوستانی مراد ہی نہیں، اس سے مراد تو ایران کی جنگیں ہیں، کہ ایران پہ جب پہلا حملہ ہوگا، اور وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں بصرہ کا اسی لیے ذکر فرمایا پہلا پڑاؤ ان کا بصرہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت استنبول میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی۔ یہ سارے واقعات جو ہیں ابھی کئی 100 سال پڑے ہیں، خام خواہ ان حدیثوں کو اپنے اوپر منطبق کرنا، سیاسی مقاصد نہ کرو یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمایا نا، یہ نہ کرو، مہربانی کر کے حدیث پہ جھوٹ نہ بولو، بس اتنی بات۔